الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين إمام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب إله المتقبلين المتجمعين برابات فرد الله والجلال والإكرام والقرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم خوشبوئی والے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء اور شہداء کربلا کے اداروں ہماری گفتگو اس آیت مبارکہ کے ذیل میں عنوان اطاعت ہو رہی ہے اور ہمیں تاکہ گفتگو کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ اگر ہم اللہ رسول اور نبی کی اطاعت کریں گے تو فائدے رہیں گے نقصان نہیں رہیں گے اگر ہم اللہ رسول اور نبی کی اطاعت کریں گے تو اللہ ہمیں کائنات کا اختیار دے دے گا کائنات ہماری لیے مسخر ہو جائے گی اگر ہم اللہ رسول اور نبی کی اطاعت کریں گے تو اللہ ہمیں ایسی حیات ابدی عطا فرما دے گا ایسا زندہ جاوید کر دے گا کہ مرنے کے بعد بھی مریں گے نہیں زندہ ہی رہیں گے اور اطاعت کا جو مطالبہ بھی ہے وہ اللہ نے سب سے نہیں کیا ہے بھائی اطاعت کا مطالبہ اللہ نے مومنین سے کیا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ فلاں اطاعت کر رہا یا نہیں کر رہا ہے سوال یہ ہوگا کہ مومن ہے کہ اطاعت کیوں نہیں کر رہا پہلے کچھ بنے گا فلاں اطاعت نہ کرے فلاں نہیں کرے فلاں اطاعت کرے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر مومن ہے تو ہم اطاعت کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم پر گفتگو ہوگی آپ مومن ہیں آپ اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو آپ پر گفتگو ہوگی اس لیے کہ اللہ نے یا ایھا الناس نے کہا ہے اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اولیاء کی اطاعت کرو بلکہ اللہ نے لفظ رکھا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور مومنین کی اطاعت کرو جو چاروں ہمیں کا اطاعت پروردگار اطاعت رسول اللہ اطاعت اولی الامر انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے لیکن آپ کو اس بچوں سے سمجھے گا اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اولی الامر کی اطاعت اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ سے کمال عطا فرمائے کوئی توجہ نہیں ہے آج جو گفتگو ہوگی دو موضوع پر ہوگی ایک کسی کمال کے تحت ہوگی دوسرا مسئلہ یہ آئے گا کہ سب سے پہلے رسول کی اطاعت کس نے کی اس دن بولا تھا کہ اللہ کی اطاعت سب سے پہلے کس نے کی سب سے زیادہ کس نے کی آج گفتگو یہ ہوگی کہ رسول کی اطاعت سب سے پہلے کس نے کی پہلا مسئلہ اطاعت پروردگار انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے اللہ کی اطاعت رسول کے اطاعت اولیاء کی اطاعت اللہ کمال تک پہنچا دیتی ہے کمال کیا ملے گا
جو بھی اللہ کے اطاعت کرے گا، رسول کے اطاعت کرے گا، علماء کے اطاعت کرے گا، بزدل نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے اطاعت کرے گا، جو رسول کے اطاعت کرے گا، جو علماء کے اطاعت کرے گا، وہ بزدل نہیں ہوگا۔ مولا حسین فرماتے ہیں حق بات بولنے سے نہ گھبرانا، اس لیے کہ بن بلائی موت کوئی دے نہیں سکتا، تمہارے حصے کا کوئی رزق روک نہیں سکتا۔ یہ تبھی انسان کرے گا جب اطاعت کرنے والا ہوگا۔ انسان ہم بولنے سے گھبرا سکتے ہیں بھائی بھیا ہمارا رزق نہ ملتا ہے، مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی رزق نہیں روکے گا، اس لیے کہ زندگی اور رزق اللہ نے بندوں کو نہیں بانٹا ہے، بندوں کا اختیار نہیں دیا، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ایک بات آپ سب کو توجہ دے گا، یہ بتائیے رزق کے مسئلے میں کون پریشان نہیں ہے؟ بھیا رزق کی بات کر رہے ہیں، کون پریشان نہیں؟ کوئی ہے پریشان نہ ہو؟ بھیا روز ایک سوال پوچھ لیتے ہیں، آپ یہی مان لو رزق کے مسئلے میں کون پریشان نہیں؟ سب کو کوئی پریشان نہیں ہے؟ اللہ کے رزق میں اضافہ کرے، رزق میں برکت ہے، رزق میں کاروبار میں ترقی ہے۔ آج جو مسئلہ سمجھ لیا، چھٹی امام حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم مولا نے فرمایا تمہیں رزق میں اضافہ کرنا ہے، رزق میں برکت چاہیے، رزق بڑھانا ہے تو مجھ سے کاروبار کرو، مجھ سے کاروبار کرو۔ کہا مولا آپ سے کاروبار کیا کریں؟ کہا تم ہم سے وعدہ کر لو میرے چند حسین کی مجلس کے لیے 1 درہم خرچ کرو گے، ہم 70 گنا پریوار لیں گے۔ کاروبار کر لو، دیکھو کیسے رزق ملتا ہے، کیسے ملتا ہے۔ اچھا یہ وعدہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے صحابی کا وعدہ ہے، ہمارے صحابی کا وعدہ ہے۔ ہمارا وعدہ تو شاید ہو جائے جو مولا ہی صادق ہو، سوال پورا ہونے سے پہلے 70 گنا دے دیں گے۔ ایک بات ہو گئی پڑھیں گے، ہم مجھے انتظام سنیں، توجہ چاہ رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اطاعت سمجھے گا۔ چوتھے امام کے پاس مولا کے صحابی ہے جن کا نام ہے ابو حمزہ سومانی۔ ابو حمزہ سومانی علماء کہتے ہیں، محسوس ہوتی ہے کہ ابو حمزہ سومانی کی مثال بالکل ویسا ہی ہے جیسے رسول کی نگاہ میں سلمان فارس کی۔ مطلب ایمان کے 10ویں درجے کا ہے ابو حمزہ سومانی۔ سوال سنیے گا، حدیث کے بارے میں آئے گا، مولا کا جملہ ہے، ہماری خطابت نہیں ہے، ٹرانسلیٹ خطابت نہیں ہے، کر لیں گے۔ مولا فرما رہے ابو حمزہ یہ بتاؤ صبح کی نماز کے بعد سو جاتے ہو؟ ارے کیا سنا ہے آپ نے؟ صبح کی نماز کے بعد سو جاتے ہو؟ یہ گفتگو لکھے ہوئے ہیں جو صبح کی نماز پڑھتے ہیں۔ بھیا اطاعت بتا رہا ہوں، کہا صبح کی نماز کے بعد سو جاتے ہو؟ کہا ہاں میں سو جاتا ہوں، ابھی سوتا ہوں ابھی نہیں سوتا ہوں۔ جب کی نماز پڑھے ابو حمزہ سومانی، تو مولا نے جملہ فرمایا ابو حمزہ سومانی سویا نہ کرو۔ شریعت کے اندر بھی ایک مسئلہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے سونا مکروہ ہے، لیکن پھر بتا رہا ہوں یہ مسئلہ ان کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں
صبح کی نماز صبح میں پڑھتے ہیں، سونے میں نہیں، قضا نہیں۔ مولا کا نام بولتے ہیں سومالی نہ سو جاتے، مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس وقت اللہ رزق بانٹتا ہے، اللہ رزق بانٹتا ہے۔ تو بولتے سومالی تھے سلمان جیسے نا، بڑا کرتے خوشی کے مولا نماز پڑھ کے سو رہے، نماز پڑھ کے سو رہے، اسے رزق کیا لینا دینا؟ نماز کا کیا لینا دینا؟ ہم تو نماز پڑھ کر کے سو رہے ہیں نا مولا، پھر سے اس کا کیا معاملہ؟ اللہ تو ایسا خیر العالمین ہے جو ابراہیم کو بھی دیتا ہے، نبی کو بھی دیتا ہے، موسیٰ کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، علی کو بھی دیتا ہے، معاویہ کو بھی دیتا ہے، ابو لہب ابو جہل کو بھی دیتا ہے، رسول اللہ کو بھی دیتا ہے۔ تو بھلا اس میں سونے سے اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا، جو امام نے فرمایا مسئلہ رزق بانٹنے کا نہیں ہے، پھر مولا کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رزق بانٹتا ضرور ہے، لیکن اپنے چاہنے والوں کے دروازے پر ہم خود رزق لے کر کے جاتے ہیں۔ ہم خود رزق لے کر کے جاتے ہیں۔ اب تم بتاؤ، تمہارے دروازے پر اگر ایمان آ جائے گا تو تم سوتے رہو گے یا جا کر استقبال کرو گے؟ تو مولانا نے کیا کرنا؟ سویا کرو گے۔ اچھا یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، آپ کتنا بھی کما لیں، کتنا بھی کما لیں، کما سکتے ہیں، رزق میں برکت نہیں پیدا کر سکتے، شاید نازل بات ہوئی۔ چاہے جتنا کما لے آپ، دن رات کما لیں، رزق کما سکتے ہیں، دولت کما سکتے ہیں، پیسہ کما سکتے ہیں، دولت کما سکتے ہیں، برکت نہیں پیدا کر سکتے۔ اس لیے کہ برکت اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی، اپنے قدرت کے ہاتھ میں رکھی۔ اکثر آپ سنتے رہتے ہوں ایک سوال، بات آگے تو سنتا چلو، اکثر آپ ایک سوال سنتے رہتے ہوں گے، یار اتنا کماتے بچتا کچھ نہیں۔ بھیا بالکل ذہن سے قریب ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مولانا لاکھ کا ٹرن اوور ہو جاتا ہے، لاکھوں کا ٹرن اوور ہو جاتا ہے، اچھا کما لیتے، لیکن مہینے کی پہلی آنے سے پہلے پھر زیرو ہو جاتا، بچتا کچھ نہیں۔ کمایا تو بہت، برکت نہیں پیدا ہوئی، برکت نہیں پیدا ہوئی۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، ہمارے کمائے ہوئے رزق سے برکت پیدا نہیں ہوگی، لیکن جو ایمان دروازے پہ لا کر کے دے دے گا اس برکت کی برکت ہے۔ تو اگر مولا کے دست مبارک سے رزق بانٹ رہا ہے اور اپنے چاہنے والے کو دروازے پر پہنچا رہا ہے، یاد رکھیں اس سے زیادہ مبارک رزق کچھ نہیں ہوگا، لیکن شرط ہے میرے بھائی، شرط کیا ہے؟ ہمیں بولنا پڑے گا، شرط کیا ہے؟ کچھ سزا سنا ایسے سنا جیسے سزا سنا بھیا، اطاعت کرو گے تو ایمان لے کے آئے گا۔ یہ ہے اطاعت کا فائدہ، یہ ہے اطاعت کا فائدہ۔ نماز صبح پڑھ کر کے سونا مطلوب ہے، کوئی مسئلہ نہیں سونے کے بھائی، لیکن رزق لے کر کے سونا، روزی لے کر کے سونا۔ اب مولا کی حدیث سن لیجیے، مولا میرا نبی فرماتے یاد رکھو، جملہ سنیے گا، مولا میرا نبی فرماتے یاد رکھو
को सूरज की किरणें जमीन पर पड़ने से पहले बिस्तर छोड़ दिया करो, वरना रिस्क से महरूम रह जाओगे। और इसमें इजाफा मौला के नाम पे खर्चा करके देखो, मौला बढ़ा देंगे, मौला बढ़ा देंगे, मौला इजाफा कर देंगे। पहला मसला। और दूसरा अगर चाहते हो कि रिस्क में बरकत है, जो कमाए बच जाए, तो मौला के हाथ से रिस्क लो, मौला के हाथ से रिस्क लो। ये है काम का फायदा। सवाल यह है कि सबसे पहले खत रसूल किसने दी? कोई बोलेगा सबसे पहले खत रसूल किसने? देखिए याद रखिए, ताक़े रसूल करने वालों की फेहरिस्त बहुत है, लेकिन यहाँ जो मुसलमान कहला रहा ना, ये मरहूम बिन्नत है मोहसिन इस्लाम अबू तालिब का। अगर उसने इंतजाम ना किया होता तो ना कोई अल्लाह के इताअत करता, ना रसूल अल्लाह के इताअत करता, ना औलिया के इताअत करता। कोई तवज्जो रखिएगा, मजलिस सुन रहे हैं ना, मजलिस सुन रहे हैं ना, मर्दों की कितनी मजलिस होती है रोजाना? कभी कभी 6 हो जाएगी, कभी कभी 6 हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बढ़ते हुए कोई मसला नहीं, जिक्र हुसैन का लेके अपनी इज्जत में इजाफा होता है। मुतवज्जा इतनी 5 मजलिस हुई, इतना समझिएगा, 5 मजलिस रोजाना हुई। आज कितनी तारीख हो गई? 4। कितनी हो गई टोटल मजलिस? अभी 19 हुई, एक और बाकी है, अब हो जाएगी 20। और जो जितने साल से कर रहा है अपना कैलकुलेशन करने की कितनी मजलिस हो चुकी। मुतवज्जे बुजुर्गों से मासरत के साथ एक मर्तबा जब हम मजलिस में आते हैं तो किसी भी इंसान को उसके नाम से पहचान नहीं होती। कोई तवज्जो रखिएगा, उसके नाम से पहचान नहीं होती। फला भाई आए, फला भाई आए, फला भाई नहीं। पता क्या करते? मौला की मजलिस में मौला का सरदार आया है भाई, महसूस करिएगा, मौला की मजलिस में मौला का सरदार आया, मौला की मजलिस में मौला का सरदार आया, मौला की मजलिस में मौला का सरदार आया। जुमला सुनिएगा, बहुत बड़ा टाइटल है ये, बहुत बड़ा लक़ब है, मौला का सरदार कहलाना, मौला का सरदार होना, मौला का सरदार बुलवाना ना। एक आलिम दीन से पूछा गया, ये बताइए अगर आपकी निगाह में पूछा जाए कि हकीकी सरदार कौन है, मिराज क्या है? अज़ादार है, अज़ादार है, हम भी अज़ादार है, आप भी अज़ादार है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक आलिम दीन से पूछा गया, ये बताइए आपकी निगाह में हकीकी अज़ादार किसे कहते हैं? इताअत का फायदा सुनिएगा, हकीकी अज़ादार किसे कहते? उन्होंने पलट कर एक जुमला कहा, हकीकी अज़ादार मेरी निगाह में वही कहलाने का हकदार है जिसके चेहरे को देख करके ये कहने पर इंसान मजबूर हो जाए, अगर ये करबला में होता तो जान कुर्बान कर देता। बताइए हम ऐसे हैं, बताइए हम ऐसे हैं? अगर करबला के मैदान में होता तो अपनी जान कुर्बान कर देता। अब दलील सुनिए, अल्लाह करे कि हम सब ऐसे हो, लेकिन जो दलील दे रहा हो शायद उस दलील का कोई इनकार नहीं करेगा, शायद कोई इनकार नहीं करेगा। अल्लाह करे सब इनकार कर दे, अल्लाह करे सब इनकार कर दे, लेकिन मुतमईन होकर के बोलिएगा अज़ादार कैसा होना चाहिए? कैसा?
یہ جواب دے چکے، صرف ریپیٹ کروا رہا ہوں. کیسا ہونا چاہیے؟ جس کو دیکھ کر لگے کہ اگر کربلا میں ہوتا تو جان قربان کر دیتا. نفس پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، ہمیں ایسے کوئی توجہ چڑھو نہیں گا. دلیل سنیے، کیوں نہیں؟ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، شب جمعہ میں ہوتی ہے. اس شب جمعہ کو نہیں ہو سکتی، ذہن سے نکل کے باہر ڈالا. شب جمعہ میں ہوتی ہے زیارت وارثہ میں جملہ ہے، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم اپنی جان آپ پر قربان کر دیں. جاتے بادشاہ ہے، جاتے بادشاہ جملہ ہے، کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو اپنی جان مولا پہ قربان کر دیتے. اما سوچنے والی بات ہے، زبان کہہ رہی ہے، دل تصدیق ہی نہیں کر رہا. دلیل سنے، دلیل. زبان کہہ رہی ہے، دل تصدیق ہی نہیں کر رہا. کہا کیوں؟ اما جو بستر سے اٹھ کر فرشیہ سے تکنا ہے، بتائیے یہ کیا فائدہ ہے؟ لیکن یہ تب ہوگا جب زبان اپنی ایک ہو، جب زبان سے بولے دل تصدیق کرے. دل تصدیق کب کرے گا؟ صرف یہ دل تصدیق اس کو نہیں کہتے. دل تصدیق اسے کہتے ہیں جو سن لیا وہ عمل میں آ جائے، وہ عمل میں آ جائے، تب جا کر کے یہ کہنے کا حق ہے. اگر ہم کربلا میں ہوتے تو مولا کی جان قربان کر دیتے، تب ہمارا چہرہ دیکھ کر کے کہنے کا حق لگے گا اگر یہ کربلا میں ہوتے تو مولا کی قربان ہوتے. اور اس چیز کا نام ہے، اس چیز کا نام ہے ذکر حسین قریب. سب سے پہلے جس نے اطاعت اللہ، اطاعت رسول اور اطاعت رسول کا اہتمام کو سے متعلق ہے. ایک لفظ اکثر آتا ہے، متوجہ دیکھا خود اپنے اسی کو ٹکرانا شروع کیا. ایک لفظ اکثر آ جاتا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام لیکن آج جو لوگ ہمیں سنتے رہتے ہیں وہ پتا ہے آج تک ہمیں ایمان والے مسئلے میں گفتگو کی، آج تک گفتگو کبھی سیمینر بات آ گئی ہو تو ایک اللہ بول کے تو بول دیا، ورنہ میں نے اگر 40 منٹ کبھی اس مسئلے پہ گفتگو کی نہیں. اب جو کل ایمان کے بعد کے بارے میں ہم بولیں، ہمیں اپنی اوقات کا علم ہے، ہمیں اپنی اوقات کا علم ہے، اور انسان اسی وقت تک محفوظ رہتا جب تک اپنی اوقات میں رہے. وہ توجہ دے گا. تو ہم نے کبھی آج تک گفتگو نہیں کی، وہ توجہ دے گا. ایک ہے دیوبندی عالم ہے، دیوبندی عالم علامہ اسماعیل دیوبندی، بعد میں شیعہ ہو گئے تھے، پنجاب میں رہنے والے شہری کو ارے سنت میں سے تھے، پھر بعد میں شیعہ ہو گئے. جب شیعہ ہو گئے تو مناظرے بہت کرتے تھے، مناظرے تو جانتے ہوں گے نا، مناظرے بہت کرتے تھے. پھر جب مناظرہ کرتے تھے بہت وہ شیعہ بھی ہے، بہت وہ شیعہ تھے. ابھی ایک ساتھ سے ملاقات ہو گئی، ایک ساتھ سے ملاقات ہو گئے، انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. ایک ساتھ سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا اسماعیل دیوبندی تم شیعہ میں کہاں ہو گئے؟ تھوڑا دیر کے لیے مان لو شیعہ نہیں، اب ہو گیا. اب لوگ ادھر مانے جب مر گئے، ادھر مانے جب مر گئے تو یہاں کے بھی نہیں رہے، وہاں کے بھی نہیں رہے.
تو ایسی چیز تو ماننے والی بھی نہیں ہے، ماننے والی بھی سمجھ کر اچھا تم سے کچھ نہیں پڑھ رہے بولو کیا وہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو طالب اسلام نہیں ہے، ابو طالب ایمان نہیں ہے، ہمارا عالم علامہ زبیر دیوانی اس نے بھی پڑھا کرنے کا ہاں کلمہ نہیں پڑھا تھا. سن لیا اتنی سناٹا اس مناظرے میں بھی تھا، اتنا ہی سناٹا اس مناظرے میں بھی تھا. کہا کہ تم کہتے ہو کلمہ نہیں پڑھا تھا، نہیں پڑھا کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہی باتوں کو جو ہم کہتے ہیں نہیں وہ باتیں نہیں. کیوں کہ ہم نے کہا ہے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ نہیں تم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا تھا. ہم نے کہا کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ نہیں پوچھا کیوں نہیں پڑھا تھا. کہا بتاؤ کیوں نہیں پڑھا تھا. کہا ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. بھیا ہم ہی بیزی نہیں ہیں، ہم ہی بیزی نہیں ہیں. 1400 سال پہلے ابو طالب بہت زیادہ بیزی تھے. کہا کلمہ نہیں پڑھا، نہیں پڑھا. یہ تو مجھے کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا. کہا ٹائم نہیں تھا. کرتے کیا تھے جو ٹائم نہیں ملا. کہ وہ تمہارے باپ دادا کو کلمہ پڑھا. عربی زبان میں عالم اہل سنت نے اس کتاب کا ترجمہ ہوا اردو میں. کتاب کا نام تھا ابو طالب مومن قریش، علامہ ذیشان الجوادی اور علامہ خانوں نے ترجمہ کیا. پڑھیے اس ترجمے میں بات لکھی کہ لوگ ابو طالب کے اسلام کو مان لیتے ہیں، اسلام کو مان لیتے. کبھی کوئی نہیں کہتا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کبھی کوئی نہیں کہتا کہ وہ مسلمان نہیں. بس ایک مسئلہ تھا. اب کیا کہ اگر غیرے کے بات ہوتے تو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ چونکہ وہ علی کے باپ ہے اس لیے ان کے لیے اسماعیلیہ کا کلمہ نہیں. یہ جو ایک مسئلہ جو علی کے بابا لہذا نہیں دیا گیا کہ کلمہ نہیں پڑھا. قسم خدا کی قیامت کا جملہ کرو ہو گلی کا. ایک عالم اہل سنت نے کون کتاب لکھی بات آگے تو اس کرتا چل رہا. ایک عالم اہل سنت نے کون کتاب لکھی. پوری کتاب میں ہر جگہ ابو طالب کے فضائل لکھے. قسم خدا کی جملہ ضائع نہ جائے. ابو طالب کے فضائل لکھے، ابو طالب کے احسان لکھا، پرورش رسول لکھی، رسول کو پرورش چڑھانا لکھا، دعوت رسول شیعہ لکھا، شیخ ابو طالب لکھا، ان کے دعاؤں لکھا، سب کچھ لکھا. پوری کتاب اس مسئلے کا ذکر ہی نہیں کیا کہ ابو طالب سے نام لیتے کی گئی. رسالہ اچھا کہ سب کچھ لکھا. ولادت لکھی، پرورش رسول لکھی، فرمان رسول لکھا، قصیدہ لکھا، ان کا دیوان لکھا، سب کچھ لکھا. کچھ نہیں لکھا تو بس اتنا نہیں لکھا کہ ابو طالب کی سلامت گفتگو کی جائے، ابو طالب کی معنی گفتگو. آخر میں جملہ لکھا عالم اہل سنت، اور آخر میں جملہ لکھا پتہ کیا لکھا. میرے معبود میں نے اس کتاب کا جو بھی ثواب ہے وہ جناب ابو طالب کی بارگاہ میں ہدیہ دیا. اگلا جملہ سنیے گا انشاءاللہ. قیامت ہے جملے میں
میری اس کتاب کا جو بھی ثواب ہے میں نے جناب ابو طالب کی بارگاہ میں ہدیہ کیا. اب اس کے بعد نیچے جملہ لکھا میرے معمول میری دعا یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا حساب کتاب ابو طالب کے ساتھ علامہ امینی کا جملہ یاد آ گیا. علامہ امینی صاحب الغدیر کتاب کہتا ہے میرے مومن پر ہے اور طریقہ. علامہ امینی نے ایک جملہ لکھا بہت بڑے عالم آیت اللہ علامہ بہت اونچی شخصیت جن سے مولانا کا راز و نیاز ہوتا تھا. مولانا سے کلام کرتے تھے یار مولانا سے سوالوں کا جواب دیتے تھے. بہت بڑی بات ہے بھائی. وہ کام کی طرح مقدس ہوگا وہ سنتا ہوگا ہے نا. جو علی کا لہجہ سنے اور کرے گا. علامہ امینی نے قیامت کا جملہ لیا کہتے اللہ نے ایک ہی علی بنایا جو اس کی سمجھی سے وہ آنے مل گئے. جتنا بھی شکر کا سجدہ کرو کم ہے کہ وہ علی بنا کر ہمارے عمل کرتے جتنا. تو یہ مسئلہ تو بہرحال جس نے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ اور اولی الامر کے ساتھ اہتمام کیا وہ کون ہے؟ توجہ رکھے گا. اب تاریخ نے جملہ لکھا 40 سال پیغمبر نے خاموش کی تبلیغ کی کردار کی تبلیغ کی اور 40 سال کے بعد اللہ نے حکم دے دیا اہتمام کو دعوت کا اہتمام کو توجہ رکھے گا. جب دعوت کا اہتمام ہوا تو گھر ابو طالب بادشاہ ابو طالب انتظام کرنے والا ابو طالب کا بیٹا اب مشن کس کا ہے؟ اللہ کا. اچھا یہ گفتگو کہاں کا ہے؟ مکہ یا مدینہ؟ مکے کا خانہ کعبہ مکے میں یا مدینے میں؟ مکہ میں. خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکے میں. تو توحید کا اعلان کرنا تھا اللہ ایک ہے یہ بتانا تھا پیغمبر رسول اللہ ہے یہ بتانا تھا. تو خانہ کعبہ سے اچھی جگہ کون سی تھی؟ جناب خانہ کعبہ سے اچھی جگہ کون سی تھی؟ لیکن اہتمام توحید خانہ کعبہ میں نہیں ہوا ابو طالب کے گھر میں ہوا. ہم نے کہا میرے معبود کیوں؟ کہ میرے گھر میں بت رکھے ہیں ابو طالب کے گھر میں بت شکال رکھے. اب وہ توجہ لگے گا. میں جلدی اپنے گھر پہنچا. تاریخ ہے ایک پیالے میں گوشت چند روٹی کھانا 40 لوگ کھانے والے اور میں نے کل عرض کیا وہ کمزور لوگ بھی ہوتے تھے بھائی. فیشن لائف بھی لگی نہیں تھی ماشاءاللہ اچھی خالی خوراک ہوتی تھی. تاریخ بتانے پیغمبر نے بسم اللہ کر کے کھایا. بسم اللہ تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت ہو گئی 40 نے بھر پیٹ کھایا کھانا پھر بھی بچ گیا. اب سمجھ میں آیا صبح کی نماز کے بعد اس کے نام میں کیا آئیں گے تو برکت ہوگی. جیسے ہی پیغمبر کھڑا ہونے چاہتے تھے دشمن کھڑا ہے اس نے کہا یہ سننا نہیں لیکن چالو کر دیا تھوڑے سے کھانے میں زیادہ کر دیا ہم نے پیٹ بھی کر دیا کھانا کر دیا. چلیے دوسرا دن ہوا پھر کھانے کا استعمال ہوا پھر 40 ہوا پھر
کھانا سامنے کھا لیا. جیسے ہی پیغمبر کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو تانے کے برتن میں کھڑا ہو گیا. سننا نہیں کو دیکھتے نہیں ہو انہوں نے جادو کر دیا چلے گئے. یہ لیکن اب جب جادو ہوا ہے تو اللہ تو یہی ہے نا کہ پھر جادوگر سے دور رہا جائے. جادو ہوا ہے تو اللہ کا تقاضا دوبارہ نہ کرایا جائے. بول رہے ہیں کہ جادو کہ کھانے میں ٹیسٹی تھا کہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے. ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے, خدا کے نام سے واقف برائے نام ہے لوگ مگر رسول کی دعوت پر تیز کام ہے لوگ. نا اعتماد کر ہوتا ذل عشیرہ کا پتہ نہ چلتا کتنے نمک حرام ہے لوگ. جسے رسول سے خیبر نے کل مرد کہا تھا اسی بات مطالب تھا. بھائی مردوں کیا مردی ہوتے ہیں, شیروں کی اولاد شیر ہی ہوتی ہے, بہادر کی اولاد بہادر ہی ہوتی ہے. ایک جملہ کا بھائی بس اتنا کہنا تھا کہ مجمع میں سننا اور اس کے بعد اللہ نے ایک جملہ کا محمد کے نام لے سکتے تھے, بھتیجا تھا نہ رشتہ بتا سکتے تھے, نہ محمد کا نہ بھتیجا کا, بلکہ جملہ کا قم یا سیدی, قم یا سیدی, اے میرے سید و سردار کھڑے ہو جائیے, جو آپ کو بولنا ہے بولیے. عزیزان گرامی مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اما کلمہ پڑھ کر کے جو رسول کو سید مانے وہ اور ہے, کلمہ کی تبلیغ سے پہلے جو رسول کو سید کہے وہ اور شریف ہے, ہم سے رسول ہے, جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ میرا جانشین. توجہ رکھیے گا. عزیز گرامی, اس میں صرف دو لوگوں کا سپورٹ تھا, ایک ابو طالب, ایک ابو طالب کے بیٹے علی. باقی کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا, دور دور تک کوئی نظر نہیں. وہ تو بابا نبی اسلام کی جو فیری سے بنی تو ہم کہنے لگے فلانا جلدی ایمان لائے تھے, فلانا جلدی ایمان لائے تھے, فلانا جلدی ایمان لائے تھے. ہمارا دور دور تک نام نہیں ہے, دور دور تک نام نہیں ہے, اور لکھ لیا کہ یہ مان لیا, یہ مان لیا, یہ مان لیا. آج جانے بنانے سب سے پہلے جس نے ایمان کا اظہار کیا ہے وہ ابو طالب اور علی بن ابی طالب. سبحان اللہ. بس دو تھا, توجہ رکھیے گا. جناب ابو طالب پوری محنت کر, کوئی مشقت کر, بس ایک وجہ سن لیجیے انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی خاموش نہیں رہے گا. تاریخ جب آگے بڑھی ایک زمانہ آیا ہے خلیفہ عباسی عمر ابن عبدالعزیز کا. نام یاد رکھیے گا, کیا نام ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ عباسی. اس نے 3 کام اچھا کیا, 3 کام اچھا کیا. پہلا, جو مولا علی پر سب مشتم ہو رہا تھا اس نے اسے بڑی لگائی, سب مشتم نہیں ہوئے. دوسرا کہا کہ زہرا کا جو حق فیدق ہے وہ واپس لوٹایا جائے. تاریخ میں پہلی مرتبہ فیدق 5ویں امام کو جس نے دیا ہے وہ عمر ابن عبدالعزیز ہے. تو اب تیسرا کام کیا ہوا؟ تیسرا کام یہ ہوا
کہ اس نے بھرے دربار میں ابو طالب کے ایمان کا اظہار کیا. اب اظہار کروائے تو کیسے کروائے؟ تاریخ نے ایک روایت لکھی، کتاب اندر واقعہ موجود ہے، توجہ رکھیے انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے. کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز نے جمعہ پڑھا، جمعہ کا خطبہ تمام ہوا، نماز تمام ہوا، محل میں آ رہا. ایک شخص جو پہلے یہودی تھا اس نے جملہ کہا مجھے خلیفہ سے ملنا ہے. اس سے خلیفۃ المسلمین سے ملنا. کیا وہ تو جمعہ پڑھا کر آئے ہیں، کوئی دن آئے ہمیں بہت ضروری کام ہے، اگر ملاقات نہیں ہوگی تو میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کروں گا. دربار ہمیشہ علماء سے سجا رہتا تھا. توجہ رکھیے گا انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. دربار ہمیشہ علماء سے سجا رہتا تھا. باپ کو جی خلیفہ دربار بلا کے لے آئے، مل لے کیا بات ہے. خلیفہ دربار میں بیٹھا، آ کر کے اپنی مسئلہ علماء کرسی پہ بیٹھے ہوئے. علماء یہ مت سمجھے گا وہ درباری علماء، درباری علماء رات کو دن کو رات کہتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تاریخ بتا رہے کہ بولو کیا بات ہے؟ کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. یہودی تھے مسلمان ہو گئے. تمہاری نبی عزیز کا بہت اچھی بات ہے. کل لیکن میری خواہش سنیے گا. کیا خواہش ہے؟ کہ میری خواہش ہے کہ چونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے. ہم اپنی بات بتا دیں سلام. میں یہودی تھا مسلمان ہو گیا، میں بہت اچھا ہوا. کہ میری خواہش ہے، کیا خواہش ہے؟ کہ تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے. تیرا دماغ خراب ہوا، تیرا دماغ خراب ہوتا کیا ہوا؟ کہ تو مسلمان ہوا ہے، تیرا باپ یہودی تھا. تو مسلمان ہوا ہے، تیرا باپ یہودی تھا. ہم اپنی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے سے نہیں کریں گے کہ جس کے باپ پہلے مسلمان نہ رہا ہو. ایک مرتبہ اس نے سامنے سے کہا یہ بتا تو افضل ہے یا رسول اللہ؟ تو افضل ہے یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تو اپنی بیٹی کی شادی ہم سے نہیں کر رہا چونکہ میرا باپ یہودی تھا تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس علی سے کیسے کر دی جس کا باپ کافر ہے؟ اس انداز عمر بن عبد العزیز نے کیا، دربار میں اعلان کروا دیا کہ آسیہ کو خالی میں کافر نہ کرے. توجہ سے بس آپ یہ بات سن لیجیے. بڑے اطمینان سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، بہت مشہور روایت ہے. کہتے ہیں کہ وہ سب احسان اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آخری وقت تو رسول اللہ کے رہتے کام ہونے چچا کرنا پڑ لیجیے، چچا کرنا پڑ لیجیے، چچا کرنا اور میڈیا کا کمال ہے. قسمت یہ ہے کہ جو یہ روایت جس نے لکھی جس سے بھی لکھی وہ کئی گناہ کا معاملہ ہے. کیا گناہ بتاؤ؟ مثال کے طور پہ یہ برادر ہم سے کوئی قرآن میں بات کرے تیسرا کو جا کر کے سننے لگے. کمال اگر اوپن بات کرنی ہوتی تو کر لیتے ایسے کیوں؟ اور اگر تمہارے سننے لائق ہے نہیں تو سن کیوں رہے؟
متوجہ نا؟ دوسری بات یہ تو شریفوں کا بھی کام نہیں ہے کہ دوسروں کی باتوں میں کان لگائیں. یہ تو شریفوں کا بھی کام نہیں ہے کہ دوسروں کے کانوں میں باتوں میں کان لگائیں. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ رسول کی جاسوسی کر رہے ہو. رسول کی جاسوسی کر رہے ہو کیا سب کچھ اپنی جگہ پر. رسول اللہ کہتے لگے کلمہ پڑھو کام میں کہتے لگے یہاں تک کہا کہ چچا کا کلمہ پڑھیں تو ہم آپ کی شفاعت کر دیں گے. اور چچا نے کلمہ نہیں پڑھا. چچا نے کلمہ نہیں. ہم نے کہا قیامت کا کام ہے, قیامت کی سننے کی طاقت ہے. اگر سننے پہ آ جاؤ تو کان کی بات سن لیتے ہو اور نہ سننے پر آؤ تو غدیر کی بات. صلوات پر محمد. اسلام کے حج کے مسئلے میں اللہ رسول اور امر کے معاملے میں جس میں سب سے زیادہ اہتمام کیا وہ اور اگر ہم اطاعت کریں گے تو یہ تو رزق کا مسئلہ ہے. رزق تو ایک مسئلہ ہے, ورنہ جتنی پرابلم ہے تو سب چھپی ہوئی ہے اطاعت میں. اطاعت کرتے جاؤ پرابلم ختم ہوتی چلی جائے گی. مصیبتوں سے نجات ملتی چلی جائے گی. عزیزان گرامی, اشرف اللہ اپنی دھیرے دھیرے گزرتے چلے جا رہے ہیں. کربلا میں 18 بنی ہاشم اور باقی جتنے سے وہ سب غیر بنی ہاشم. کچھ ایسے تھے جن کو امام حسین نے بلایا تھا, کچھ ایسے تھے جنہیں مولا حسین نے راستے سے لیا, کچھ ایسے تھے جنہیں مولا نے خط لکھ کے بلایا. جن لوگوں کو راستے میں ملے ہیں اس میں ایک نام بہنے کلبی ہے. بہنے کلبی نوجوان باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا ہے. باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا. ماں بیوہ شادی کر کے زوجہ کے ساتھ مذہب کے اعتبار سے نصرانی یہودی عیسائی. ایک لوگوں کا مختصر سا مقابلہ, ماں بہو بیٹا. ایک مقابلہ پر قافلہ ہوتا ہے. قافلہ ایسا ہوتا کہ آمنے سامنے خیمے لگے. ماں نے وحیر سے کہا بیٹا جو پتہ تو لگاؤ کس کا قافلہ ہے, اس لیے کہ عالم قرآن کرنے کے سفر نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف جوان نہیں ہے, اس میں خواتین بھی ہیں, الماریاں بھی ہیں, آغوش میں بچے بھی ہیں. یہ کس کا داخلہ ہے معلوم کر گیا. واحد آئے قافلے میں سلام کون ہے؟ جناب عباس. قافلے کا مالک کون ہے؟ مولا حسین. ہمیں ملاقات کر رہی ہے لے کر کے لوٹا. معلوم کیا فرزند رسول کا قافلہ ہے. مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. مکے میں قتل ہونے کا اندیشہ تھا. لشکر یزید کے احرام نے خرج شروع کرایا تھا. اس لیے نہ مدینہ رہنے کے قابل نہ مکے میں رکنے کے قابل. نتیجہ یہ کہ ہم بنا جا رہا. واحد آئے اپنی ماں سے بیمار ہوئی,
یہ عام قافلہ نہیں ہے مسلمانوں کے رسول کا قافلہ. مانگنے بہن نے جملہ سنیا, مانگنے بہن کرتی ہے بیٹا ہم اس قافلے سے جڑ جائیں گے, جہاں حسین کا قافلہ جائے گا ہم بھی جائیں گے. بہن نے جملہ کہا مانگنے میں خیریت, ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم مسلمان ہو جائیں گے, ہم کلمہ نہیں پڑھا ہم کلمہ پڑھ لیں گے, ہم ایمان نہیں پڑھتے ہم مبارک پڑھ لیں گے. کیا اتنا اصلاح کیوں ہے؟ کل آپ نے سیدہ خواب میں آئی تھی, مسلمانوں کے رسول کی بیٹی خواب میں آئی تھی اور اس نے جملہ کہا مانگنے رہے مجھے جنت مبارک. میں سوچتی تھی میں یہ سکھائی مجھے جنت کیسے جب سکتی آسانوں میں آگے مجھے جنت مل جائے گی. چلو آگے حسین کے قافلے کے ساتھ جڑے, قافلہ کربلا. یاد رکھیے گا جب روز صبح شادی ہوئی, شادی کر کے گھر لے گئے, کربلا آ گئے حسین کے ساتھ. تو کربلا آنے کے بعد تو سکون نہیں ہے نا, کربلا آنے کے بعد سکون تو نہیں ہے نا. خیمے فلا سے ہٹ گئے, 7 محرم سے خیمے میں پانی نہیں ہے, تو بھائی اکبر پیاس ہے تو وہ بھی پیاسا ہے. اگر وہ زینب پیاسی ہے تو زوجہ بھی پیاسی ہے, اگر زینب پیاسی ہے تو ماں بھی پیاسی. 7 گزر گئے, آ گئے, کوئی انتظام نہیں. 9 آ گئے, کوئی انتظام نہیں. تاریخ نے جملہ لکھا شب عاشورا ہے. اللہ کرے دل میں بات اتر جائے تو حضرت کیسا ہوتا ہے, انسان حسین کیسا ہوتا بات سمجھ میں آ جائے گی. شب عاشورا ہے, مانگنے بہن نے بہن کو بلایا, اپنے سامنے بیٹھالا اور بیٹھانے کے جھولا. بہن مجھے پتا ہے کل عاشور, جہاں تک مجھے معلوم ہے کل شہادت کا روز ہے. بہن یاد رکھنا اپنی جان اکبر سے پہلے قربان کر دینا. سننا قیامت کرنا اپنی جان اکبر سے پہلے قربان کر دینا. سنو, اگر تم نے اپنی جان قربان نہیں کی تو لوگ یہی کہیں گے نصرانی تھا نا. اس لیے خون کا اثر نہیں تھا. وہ ہے جملہ کا مادر گرامی صبح ہونے دیجیے, ہم اپنی جان سب سے پہلے کو نام کریں. صبح ہو گئے, مانگنے بہن خیمے سے باہر نکلی تو کیا دیکھا بہن زندہ کھڑا ہے. ہماری لاکھوں سلام ہو کربلا کی ماؤں کے اوپر اپنے بچوں کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی. اگر دیکھنا چاہتی تھی تو یہ دیکھنا چاہتی تھی حسین زندہ ہے. منہ بول لیا فوراً, بہن سمجھ گئے ماں ناراض ہے. آئے ہاتھوں کو جوڑا, مادر گرامی کیا کروں, آقا اجازت کریں. بہن کے ہاتھ پکڑا, حسین کے خیمے میں آئی. آنے والا جملہ کہا آقا اس بیوہ کو آپ ایک چیز دے دیجیے. حسین نے بہن کو دیکھا سمجھ گئی کب مادر بہن ابھی ابھی سے شادی ہوئی, ہم بہن اٹھائے تھے
ہم شفاعت کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم نجات کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم بخشش کی ذمہ داری لیتے ہیں، تو اس کی بیوی کو اس کو لے کے چلے جاؤ تاکہ اچھی خوشحال زندگی گزارو۔ ماں نے پہلے جو جملہ سب چھوٹا کے 2 جملے کہے، اگر اس بیوہ کا وارث زندہ ہوتا نہ تو ہم اسے کیا کی قربان کر رہے ہیں؟ آقا وہ زندگی ہے جس میں آپ نہ رہے۔ اچھا جا رہے ہیں اجازت، سر پہ خود لگا زیرہ پہنا، ماں نے خود بیٹے کو تیار کیا، تلوار دیا، گھوڑے پر بیٹھ کر جانا چاہتے تھے کہ زوجہ کی آواز آئی، وہ ہے رسول۔ مجلس تمام ہوئے تھے، زوجہ کے ہمارے رسول گھوڑے سے اترا، جیسے زوجہ کے خیمے میں جانے لگا اور ماں کی ایک آواز آئی، وہ ہے سب سنوں گی لیکن جان بچانا نہ سنوں گی، اگر تم نے جان قربان نہ کیا تو میں تمہیں نہ بخشوں گی۔ زوجہ نے چھوٹا کرتے ہی مادری میں آگئی، ہم بھائی کو روکیں گے نہیں، بس وحید سے کچھ وعدے لیں گے، کچھ وعدے لیں گے، بس کیسا وعدہ؟ یہاں نہیں، حسین کے خیمے میں، بس حضرت رسول اللہ علیہ تمام ہو گئے، بہت لوگ انشاءاللہ حسین کے بعد آقا کے خیمے میں چلے تھی، آئے مولا حسین آقا وحید جا رہا، میں نے بھی اجازت دی، ماں نے بھی اجازت دی، آپ نے بھی اجازت دی، لیکن جانے سے پہلے آپ گواہ بن جاؤ کچھ وعدوں کے اوپر۔ کا کیسا وعدہ؟ کا پہلا وعدہ یہ ہے کہ یہ وعدہ کریں کہ شہادت کے بعد جنت میں اکیلے نہیں جائے گا، جب تک اپنائی نہ آ جاؤ کہ مجھے چھوڑ کے جنت میں نہیں جائے گا۔ کہ میں وعدہ لیتا ہوں تم اسے ساتھ جنت میں رہو گے، تمہارے بھائی جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا وعدہ کہ آقا یہ شوہر ہے، آقا یہ شوہر ہے، کہا کہ آقا اس کی اجازت کے بغیر میں خیمے سے باہر نہیں نکل سکتی، آپ اس سے کہہ دو یہ مجھے اپنے خیمے سے نکال کر زینب کے خیمے میں پہنچا۔ میں تو زینب کے خیمے میں پہنچوا دوں لیکن اس کی وجہ تو ہوگی نا۔ کہا آقا ایک وجہ ہے۔ کہا کیا وجہ؟ کہا عرب کا دستور یہ ہے جس کا وارث مر جاتا ہے، جس کا شوہر مر جاتا ہے، جس کا شوہر شہید ہو جاتا ہے، اس کی عورت کو، اس کی زوجہ کو لوگ قید کر کے دیار بدیار پھراتے ہیں، دیار بدیار گھماتے ہیں۔ اے آقا ارے زینب رسول کی نواسی، زینب علی کی بیٹی ہے، کوئی اسے یہ کام کرنے لگے گا۔ تاریخ بتاتی ہے جیسا ہی زوجہ واحد نے یہ جملہ کہا، حسین